دیکھیں پاکستان کا جو مین بندہ ہے اس وقت وہ ہے بابر اعظم. اب اگر نئی کوئی حکومت آئی تو کیا دوبارہ پرانا سسٹم بحال ہوگا؟ عمران کا جو ویژن تھا وہ احسان مانی لے کے نہیں آیا, اس کو گندا کر کے آگے پیش کر دیا. مگر پاکستان کی پرفارمنس کوئی اتنی غیر معمولی نہیں ہے اگر ہم اوور آل بات کریں. بڑی خاصی خلا ہے پاکستان کی ٹیم. نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر ہے, وہ جب سے مانی صاحب نے سنبھالا تھا اس وقت سے لے اب تک وہ آلموسٹ بند ہی پڑا ہے. بابر اعظم تینوں طرز میں کیپٹنسی کر رہے ہیں. میں اگر ہوں تو اس کو 2020 میں چینج کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں سلیم خالق اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پرائم کرکٹ کارنر. پاکستان کی آسٹریلیا سے ان دنوں سیریز چل رہی ہے اور اس وقت ون ڈے سیریز 1-1 سے برابر ہے. پاکستان کی آسٹریلیا کے خلاف سیریز میں کیسی پرفارمنس رہی اس پر ہم بات کریں گے سابق ٹیسٹ آل راؤنڈر مدثر نظر سے, جو ہمیں جوائن کریں گے انگلینڈ سے. اس کے علاوہ جو ان دنوں حکومت کے ساتھ مسائل ہیں اور ایسا لگتا ہے شاید حکومت تبدیل ہو جائے, کیا اس کا اثر کرکٹ پر بھی پڑے گا, یہ سوال بھی ضرور مدثر نظر سے پوچھیں گے. تو بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم مدثر نظر صاحب. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جب رمیز راجہ چیئرمین بنے تو ایسی اطلاعات آئی تھی کہ آپ کو بلایا جائے گا یہاں پاکستان میں اور ہائی پرفارمنس سینٹر میں کوئی اہم ذمہ داری سونپی جائے گی, لیکن ایسا ہوا نہیں اور آپ یو ہی چلے گئے, تو اس کی کیا وجوہات تھیں؟ نہیں, میں نے اس سے پہلے ہی یو اے کے لیے سائن کر چکا تھا. میں 3 سال کا کانٹریکٹ ود 1 year آپشن, تو ایز ڈائریکٹر نیشنل کرکٹ اکیڈمی ان کے لیے کام کر رہا ہوں. تو کیا پی سی بی سے بات چیت نہیں ہو سکی صحیح, یا کسی اور وجہ سے آپ نے ادھر آنا مناسب نہیں سمجھا؟ نہیں, کوئی بھی ایسی کوئی بات تھی نہیں, اس میں کچھ ذاکرت تو تھی نہیں. وہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, جیسے ہی پاکستان میں تو جاب آتی ہیں تو بیان نام آنا شروع ہو جاتا ہے, پتہ نہیں کیوں. اصل میں کچھ لوگ ہی ایسے ہیں نا جو کرکٹر بھی بڑے رہے ہیں اور کوچنگ کا بھی اچھا تجربہ رکھتے ہیں, شاید اسی وجہ سے آپ کا نام ہمیشہ آتا ہو. خیر, ان دنوں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سیاسی ماحول بہت زیادہ گرم ہے اور تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم کے خلاف پیش ہو چکی ہے. شاید حکومت تبدیل ہو جائے. اگر ایسا ہوا تو آپ کو کیا لگتا ہے پھر کرکٹ بورڈ میں بھی تبدیلی آئے گی؟ کرکٹ بورڈ کا چیئرمین اگر کام کر, پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو نظام ہے کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنانے کا وہ غلط ہے. وہ پرائم منسٹر کی طرف سے آتا ہے, پہلے پریزیڈنٹ کی طرف سے آتا تھا. یہ ہوا یہ تھا پاکستان بننے کے بعد پیسہ چاہیے تھا کرکٹ میں, تو پیسہ جنریٹ ہوتا ہے اسی طرح سے کہ آپ جو آفیشلز ہیں بڑی بڑی کمپنیوں کے, ان سے پیسہ نکلوائیں. تو انکم ٹیکس یا اس طرح کے جو ادارے تھے ان پہ جس کا کسی کا ہاتھ پڑتا تھا, تو اس لیے انہوں نے پریزیڈنٹ نے پی سی بی کا چیئرمین لگانا شروع کیا تھا. اب زمانہ چینج ہو گیا تو اس زمان پھر ہماری ایسوسیشن بھی ایکٹیو ہوگی اور پھر کافی ڈیموکریٹک بھی رہی درمیان میں. تو ہونا ہمیشہ سے یہ چاہیے سر کہ انہی میں الیکشن ہو کے جو ان میں سے آگے آئے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنے. کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کرکٹ از رن بائی دی ایڈمنسٹریشن جو ایسوسیشنز کی ہوتی ہیں, اور انہی کا بندہ ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ تھوڑی دوسری طرف چلی گئی ہے بات. اب پیسہ کرکٹ بورڈ خود بناتا ہے, باہر سے نہیں آتا, آئی سی سی سے پیسہ آتا ہے. تو وہ ایک پرانا نظام تھا, لیکن ابھی تک ہم اسی طرح سے چلے آ رہے ہیں. اس لیے جیسے گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو پھر نیا چیئرمین آ جاتا ہے. فرض کریں حکومت تبدیل ہو گئی اور ایک نیا کرکٹ بورڈ آیا, یا نیا کرکٹ بورڈ اگر نہیں بھی آیا اور صرف حکومت ہی چینج ہوئی, تو عمران خان کا ویژن تھا کہ کم ٹیمیں ہوں, اور جس طرح سے انہوں نے سیٹ اپ ہی چینج کروا دیا تھا پورا احسان مانی صاحب کے ذریعے عمران خان صاحب نے. اب اگر نئی کوئی حکومت آئی تو کیا دوبارہ پرانا سسٹم بحال ہوگا, آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ پرانا سسٹم آنا چاہیے. نئے سسٹم آنے سے ایک تو جو عمران کا جو ویژن تھا وہ احسان مانی لے کے نہیں آیا, اس کو گندا کر کے آگے پیش کر دیا. عمران نے کہیں نہیں کہا تھا کہ آپ ساری گراؤنڈز بند کر کے بیٹھ جائیں. اس نے کہیں نہیں کہا تھا کہ آپ فلاں ٹورنامنٹ بات میں فلاں کرتے ہیں. ہاں, اس کی بچپن سے یہی خواہش تھی کہ 5 ٹیمیں ہونی چاہیے پاکستان میں. وہ جب سے آسٹریلیا سے کھیل کے آیا تھا اس کا منتر ایک ہی تھا, لیکن یہ کچھ چلا نہیں. لوگوں نے اس کو ایک تو کوئی اتنا امبریس نہیں کیا, دوسرا جو ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہوئی کرکٹ میں, جو
पहला बना था प्रोग्राम, उसमें यह था कि सबकी जॉब्स जो थी बचेंगे क्रिकेटर्स की, उनको एज कोचेज दिया जाएगा, यहाँ बड़े बड़े बैंक्स लेके आएंगे, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन लेके आएंगे जो कि स्पॉन्सर करेंगे ताकि किसी की जॉब ना जाए। लेकिन परेशान मानी से ये हो नहीं पाया, और फिर उन्होंने एक्सट्रीम पे चले गए, सब बंद करके बैठ गए। उनका मंत्र यही था कि मैंने क्रिकेट पे पैसा नहीं लगाना, खासकर डेवलपमेंट पे, तो इसकी वजह से काफी तबाही हुई। तो जो नया सिस्टम बना, आप कह रहे हैं कि उसमें बिल्कुल तबाही हुई, इसका मतलब है कि कोई फर्क नजर नहीं आया आपको, कोई बेहतरी नजर नहीं आई? नहीं, बिल्कुल कोई फायदा, नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। अगर आप देखें, पाकिस्तान में पहले ही क्रिकेट ग्राउंड की कमी है, तो क्रिकेट बोर्ड के अंदर सिर्फ 18 ग्राउंड थी, वो इन्होंने बंद करके बैठ के, तो क्रिकेट कैसे चलनी थी? और जब आप एक साइकिल तोड़ देते हैं, जो 3 साल की इनकी साइकिल थी, 3 साल साइकिल तोड़ के उसके बाद आप कहें कि स्क्रैच से स्टार्ट करके एकदम से क्रिकेट वापस आ जाए और क्रिकेट इम्प्रूव हो जाएगी, ये हो नहीं सकता। इसके अभी नुकसान बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं, ये तो अभी स्टार्ट हुआ है ना इनका। तो ये जो नुकसानात हुए हैं इस सेटअप के, जिस तरह आपने बताया, अब अगर पुराना सिस्टम बहाल भी हुआ तो उसका अजाला क्या मुमकिन है? क्या वो डिपार्टमेंट जिन्होंने अपनी क्रिकेट टीमें बंद कर दी और इतने सारे प्लेयर्स बेरोजगार हुए, और वो तो खुश हुए होंगे चलो हमारा पैसा बच रहा है, क्या वो दोबारा इतने सारे लोगों को नौकरियां देंगे? क्या वो दोबारा टीमें बनाएंगे? आपका क्या ख्याल है? नहीं, मेरे ख्याल इतनी आसानी से ये हो सकेगा। वो पहले ही कम में से काफी बागी हो चुके थे, उनके पास पैसे, आपको पता है वर्ल्ड पूरा ऑर्डर चेंज हो चुका है, कोई इतना ज्यादा बिजनेस है नहीं किसी के पास। पहले पेंडेमिक थी, अब यूक्रेन की वॉर शुरू हुई, तो लोग तो इस वक्त मुसीबत में हैं, तो इतनी आसानी से स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी। आप अगर पाकिस्तान टीम की स्पॉन्सरशिप को ले लें तो वो इतनी खास नहीं मिलती, मेजर पैसा आईसीसी से आता है। तो ऑन टॉप ऑफ दैट एसोसिएशन की टीमों को स्पॉन्सर मिलना ये इतनी आसान बात नहीं होगी, ना ही टीमें बनाने में। हाँ, 3-4 अदारे अभी भी हैं जो कि क्रिकेट को स्पॉन्सर करते हैं, प्रमोट करते हैं, लेकिन अगर आप दोबारा वो 12 या 16 टीमों की तरफ जाएं तो ये थोड़ा मुश्किल होगा, टाइम लगेगा इसको। पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया से इन दिनों सीरीज चल रही है, आप देख रहे होंगे मैचेस, और पाकिस्तान ने दूसरा वनडे जीत कर अभी वनडे सीरीज बराबर तो कर दी है, लेकिन जो पहला मैच हारा था उसके बाद बड़ी तनकीद हुई कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब भी 90s की क्रिकेट खेल रही है, क्योंकि दूसरे मैच में बेहतर बैटिंग रही। लेकिन ओवरऑल आपके ख्याल में क्या है, क्या वाकई पाकिस्तानी क्रिकेट जो है जदीद दौर के जो तकाजे हैं उनसे हम आहंग नहीं है? देखिए, पाकिस्तान का जो मेन बंदा है इस वक्त वो है बाबर आजम, उसके इस दिन टीम घूमती है बैटिंग पाकिस्तान, तो वो ही टेक्स इज टाइम। लेकिन वो ये है कि क्रिकेट मैच को आखिर तक लेके जाता है। इज नॉट शाहिद अफरीदी, इज नॉट डेविड वार्नर। तो इस तरह से पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बैटिंग लाइनअप, खास करके कंडीशन अच्छी पाकिस्तान सूटेबल ना हो, तो मुसीबत पड़ी होती कि 50 ओवर भी खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। इस वजह से ये कोशिश यही की जाती है क्योंकि मैच को लंबा लेके जाएं, इनिंग्स को लंबी लेके जाएं, तो उस वजह से हमें कई दफा नुकसान हो जाता है। और खासकर अगर बाबर आजम किसी स्टेट पे मिडिल ऑफ इनिंग्स में आउट हो जाए तो एक तो स्कोरिंग रेट पीछे चला गया होता है, और दूसरा फिर नीचे ऐसी सब्सटेंस का कोई बैट्समैन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट टीम यहाँ आई, आपने देखा होगा कई सारे स्टार प्लेयर उसमें है ही नहीं, और मगर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कोई इतनी गैर मामूली नहीं है अगर हम ओवरऑल बात करें तो। आपका क्या ख्याल है, आप मुतमईन है परफॉर्मेंस से? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो उनकी बी टीम है। आपको याद होगा कि श्रीलंका की भी बी टीम आई थी, उन्होंने भी हमें हरा दिया था। तो ये तो बड़ी परेशान कौन बात है। मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है रिवर्स स्विंग पाकिस्तानी बॉलर्स की। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने आखिरी मैच में रिवर्स किया और उन्होंने विकेट लिए और टेस्ट मैच जीते वो, और पाकिस्तान के बॉलर्स सभी स्ट्रगल कर रहे हैं। इनफैक्ट जो हमारा मेन बॉलर है इस वक्त शाहीन अफरीदी, उसका भी मेन खतरा उससे नए बॉल से आता है। ऑल्दो स्किल सारी है उसके पास, पुराने बॉल की क्रीज भी यूज करता है। आई थिंक उसको थोड़ा सा और टाइम चाहिए इस पे भी काबू पाने के लिए। लेकिन बाकी सारे लड़के तो बहुत ही हसन अली आउट ऑफ फॉर्म हुआ बिल्कुल, तो उससे रिवर्स हो ही नहीं रहा, एक लेंथ पे बॉल ही नहीं पड़ रहा। बाकी जो दूसरा है आरएस राउफ इज वेरी शार्प और उसका बॉल बड़ी तेजी से अंदर आता है, लेकिन ही हैज बिकम वन डायमेंशनल, पहले भी था और अभी भी है। उसने आउटस्विंग डेवलप ही नहीं किया, आउटस्विंग डेवलपमेंट नहीं किया, उसकी वजह से वो क्रीज यूज करना उसके लिए बड़ा मुश्किल है। तो इस हर मैच में 60 के करीब रन दे देता है,
تو اس طرح سے ہر طرح سے پاکستان کو مصیبت ہے، بیٹنگ میں بھی مصیبت ہے، بالنگ میں ریورس میں مصیبت ہے. اگر ٹیسٹ میچز پہ آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو اسپن بالنگ ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی. تو اور پھر ہمارے پاس آل راؤنڈرز کی بہت زیادہ کمی ہے. ذرا سا مصیبت پڑی، چلو جی بھائی مشر کو لے جائے، یا فریمش کو لے آتے ہیں تو یہ نہیں پتا کب سے بیٹنگ کروانی ہے کہ بالنگ کرنی ہے، یا وہ سیمنی بال کرے گا یا ریورس کرے گا. تو بڑی خاصی خلا ہے پاکستان کی ٹیم. جو اتنے سارے ٹیم میں خلا نظر آ رہے ہیں اور جو مسائل ہیں ان کو کیسے حل کرنا چاہیے؟ آپ کے ذہن میں تجاویز تو ہوں گی یقیناً. ایکسپوجر ان کے بعد ان سے بیٹ کر کے ان کو دوبارہ اس مشکل سی جو حالات ان میں ڈال کے ان کو آگے لے کے جانا چاہیے. دیکھیں ایک تو یہ جو پاکستان میں بہت دنوں سے نہ پاکستان اے نہ انڈر 19 کے ٹورز ہوتے ہیں. آئی سی سی کے جو ایونٹ ہے اس میں انڈر 19 آ جاتی ہے، تو پلیئرز کی جو گرومنگ ہے وہ ہو ہی نہیں رہی. پھر آپ کا جو نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر ہے وہ جب سے مانی صاحب نے سنبھالا تھا اس وقت سے لے اب تک وہ آلموسٹ بند ہی پڑا ہے. تو یہ ساری چیزیں بند کر کے ہم بیٹھے ہوئے. مانی صاحب کا کئی بار آپ نے ذکر کیا، ایسا لگتا ہے کہ احسان مانی صاحب اور وسیم خان کے دور میں جو کرکٹ ہوئی اور جس طرح سے کرکٹ کو چلایا گیا بالکل بھی اس سے مطمئن نہیں ہے. نہیں، میں تو آن ریکارڈ ہوں، جب وہ تھے بھی تب بھی بیان دیے تھے جب تک کلب کرکٹ نہیں کروائیں گے، جب تک اس طرح کا چیزیں نہیں کریں گے تو بڑا مشکل ہوگا. آپ 3 سال اگر کلب کرکٹ بند کروا دیں اس کے بعد سوچیں کہ بات آگے جائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہیڈ کوچ ثقلان مشتاق کو بنایا گیا، آپ نے ان کی پرفارمنس دیکھی ہوگی، اور اس سے پہلے وہ یا تو نائب کوچ یا اسپن بالنگ کوچ کی حیثیت سے کام کر رہے تھے. تو ایز اے ہیڈ کوچ آپ کے خیال میں ان کو کامیاب رہیں گے اور کیا یہ فیصلہ درست ہے؟ لیکن ان کے لیے یہ نیا چیلنج ہے. پہلے وہ جب آتے تھے اسپن بالنگ کوچ کی سے آئے اور انہوں نے انگلینڈ کے لیے کافی کام کیا، ویسے بھی ویری ایکسپیرینس کوچ اور ماشاءاللہ کھیل بھی بہت زیادہ کرے. تو اس میں تو ان کی پیڈگری میں تو شک نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ ان کے لیے نیا چیلنج ہے تھوڑا ٹائم لگے گا ان کو. کیپٹنسی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بابر اعظم تینوں طرز میں کیپٹنسی کر رہے ہیں، تو اب کیا لگتا ہے کہ یہ ٹھیک جا رہے ہیں؟ وہ کیا ایسے ہی چلنا چاہیے؟ میں اگر ہوں تو اس کو 2020 میں چینج کروں. کس کو بنانا چاہیے؟ رضوان کو؟ رضوان ڈیفینیٹلی اسٹریٹ سے ہے. بہت شکریہ مدثر نظر صاحب، اور کافی اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے. مدثر نظر کی گفتگو آپ نے سنی، انہوں نے بڑی ایک یونیک سی رائے دی ہے. ان کا کہنا ہے کہ بابر اعظم کو T20 کی کیپٹنسی سے ہٹا دینا چاہیے اور محمد رضوان کو یہ ذمہ داری سونپنی چاہیے. پاکستان کے ساتھ جو مسائل ہیں ان کا انہوں نے ذکر کیا. ان کے مطابق آل راؤنڈرز، اسپن اور پیس سب میں پاکستان کو مسائل کا سامنا ہے اور ان کو جلدی حل کرنا پڑے گا. ان کے خیال میں اگر حکومت تبدیل ہوئی تو کرکٹ بورڈ میں بھی یقینی طور پر تبدیلیاں ہوں گی. پھر انشاءاللہ کسی اور گیسٹ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.